السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ندیم. میرے ساتھ اس وقت صفی الدین صاحب موجود ہیں جو کہ SMBB یعنی کہ شہید محترمہ بے نظیر ٹاؤن کے حوالے سے جو ہے نا میں نے اپنے یوٹیوب پر ایک پروگرام کیا تھا. اس کی ہی جو ہے نا یہ سمجھ لیں دوسرا پارٹ ہے. تو خاص طور پر ایک انفارمیشن جو کہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے یہ تحفظات دور کیے جائیں. میرے پاس چند ایک بڑے قیمتی سوالات جو ہیں نا لکھے ہوئے ہیں، میں ان سے کروں گا اور وہ یقیناً جو ہے نا آپ لوگوں کی رہنمائی کا سبب بنیں گے. تو صفی الدین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کتنے ڈاکومنٹ کی بنیاد پر الاٹ کیا گیا ہے؟ ذرا یہ پلیز میرے جو ویورز ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں، بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یوٹیوب کے ان ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پوری دنیا سے اس پروگرام کو دیکھا اور اس کے جو ہے نا اپنا رد عمل کے طور پر کچھ سوالات کیے اور ان کے جوابات جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی. کیونکہ مکمل طور پر یہ ہے کہ صرف کراچی میں 18,500 لوگوں کو یہ جو ہے پلاٹ الاٹ کیے گئے تھے اور پورے سندھ میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو یہ پلاٹ الاٹ کیے گئے تھے. تو لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ بیرون ملک بھی رہتی ہے، پاکستان کے مختلف شہروں میں رہتی ہے، صوبہ سندھ کے مختلف شہروں میں رہتی ہے. تو ان کی طرف سے ایک بہت اچھا رسپانس آیا. لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے اور ہم مجبور ہو گئے کہ ہم اس کا جو ہے نا دوسرا جو ہے پروگرام کریں. بنیادی طور پر جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے جو پلاٹس ہیں، جو ادارے کی جانب سے جو ڈاکومنٹ جاری کیے گئے ہیں وہ 4 ہیں. پہلے نمبر پہ جو ڈاکومنٹ جاری کیا جاتا ہے وہ ہے ایلوکیشن جو لیٹر ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. آپ ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. اور اس کی کیمسٹری یہ ہے کہ یہ جو ایلوکیشن لیٹر ہے یہ اس 500 روپے کی پرچی پر الاٹ کیا گیا جو سندھ بینک میں جب یہ فارم جمع ہوئے تھے 500 روپے کا چلان بھرا گیا تھا. تو لاکھوں کی تعداد میں درخواستیں موصول ہوئیں، تو جن میں سے تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو یہ پلاٹ ملے اور کراچی میں 18,500 لوگوں کو یہ پلاٹ جو ہے وہ الاٹ ہوئے تھے. تو جو ہمارا پاس جو چالان ہے اس کی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنے دوستوں کو ٹی وی اسکرین پہ کہ یہ ایک سندھ بینک کا چالان ہے اور اس پر ایک لکھا ہوا ہے ایپلیکنٹ نمبر جو ہے. اب ایلوکیشن نمبر لیٹر پہ جو ہے اسی کا جو ہے آگے کمپیوٹر بیلٹ نمبر آ جاتا ہے. یہ تفصیل اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اور اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اس کا ایلوکیشن لیٹر دیکھیں گے تو اس کے اوپر الاٹمنٹ سیریل نمبر جو ہے وہ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو اس کے علاوہ اس ایلوکیشن لیٹر پہ اس پہ جو الاٹی ہے اس کا نام ہے، اس کے والد کا نام ہے، اس کا CNIC نمبر لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ لکھا ہوا ہے کہ کس ڈسٹرکٹ میں یہ پلاٹ الاٹ کیا گیا، کراچی ہے کہ ماڑی ہے اور دیہ مندیاری کا جو علاقہ ہے. تو چونکہ یہ کراچی SMBBT کراچی کا ڈاکومنٹ ہے تو اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر جو ایلوکیشن لیٹر ہے یہ تمام الاٹیز کو یہ جاری کیا جاتا ہے. اور جب یہ جاری کیا جاتا ہے تو وہ یہ اپنا الاٹمنٹ ایلوکیشن لیٹر اور اپنا جو بینک کی سلپ ہے یہ لے جا کر SMBBT کے آفس میں چلے جاتے ہیں. اور جب SMBBT کے آفس میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ان الاٹیز کا جو ہے بائیو میٹرک کیا جاتا ہے. بائیو میٹرک کرنے کے بعد اگلا جو ڈاکومنٹ ان کو جاری کیا جاتا ہے وہ ڈاکومنٹ ہے الاٹمنٹ آرڈر. الاٹمنٹ آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے. الاٹمنٹ آرڈر پہ جو ایلوکیشن لیٹر کا نمبر تھا الاٹمنٹ سیریل نمبر وہ اس کا ایلوکیشن نمبر جو ہے نا نیچے لکھا ہوا آ جاتا ہے. یہ ایک پوری کیمسٹری ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو اگلا ہے الاٹمنٹ سیریل نمبر جو ہے وہ آ جاتا ہے الاٹمنٹ آرڈر کے اوپر اور اس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ پلاٹ جو ہے وہ آپ کو کہاں الاٹ کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، سیکٹر کون سا ہے، پلاٹ نمبر کیا ہے، اس کا جو ہے وہ لوکیشن کس قسم کی ہے. تو یہ اس میں آ جاتا ہے. اس کے بعد جب الاٹمنٹ آرڈر آ جاتا ہے تو آپ الاٹمنٹ آرڈر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ الاٹمنٹ آرڈر پہ بائیو میٹرک کے نشان موجود ہیں اور یہ بائیو میٹرک کرنے کے بعد جو ہے نا یہ جاری کیا جاتا ہے. اس کے بعد الاٹمنٹ آرڈر کے بعد جو اگلا ڈاکومنٹ جاری کیا جاتا ہے وہ ایکنالجمنٹ آف پوزیشن آرڈر. پوزیشن آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے اور پوزیشن آرڈر جاری کرنے کے بعد جو ہے الاٹی ہے اس کو SMBBT شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن لے جا کر
جو وہاں کا انجینئر ہے ادارے کا، وہ اس کو جو ہے ایک سائٹ پلان ایشو کر دیتا ہے اور باقاعدہ پوزیشن دے کر وہ اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اپنا مکان تعمیر کر سکتے ہیں، اور تعمیر کرنے کے بعد اس کے اندر چار دیواری پھیر سکتے ہیں، اور جس طرح بھی چاہے اس پلاٹ کو رہائشی مقاصد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں SMBPT کے منظور شدہ قوانین کے مطابق۔ اچھا صفی الدین صاحب، یہ آپ نے تمام تر دستاویزات کی تفصیلات آپ نے بتائی ہیں، زبردست، لیکن SMBPT کا ایک سوال یہ ہے کہ وہ آفس کہاں پر ہے؟ یہ ذرا یہ مس کر دیا، میں چاہ رہا ہوں یہ بھی بتا دیں آپ۔ اصل میں SMBPT کا جو آفس ہے، یہ آفس ہے اپالو سینٹر میں، کراچی میں ہے، بحریہ یونیورسٹی کے بالکل قریب ہے، اپالو سینٹر ہے، اور یہاں پہ LDA کا آفس بھی ہے، LDA کے آفس کے اوپر جو ہے یہ اچھا بس، تو مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا یہاں پر بھی قبضہ گروپ موجود ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قبضہ گروپ کن علاقوں میں موجود ہوتے ہیں اور کن علاقوں میں موجود نہیں ہوتے۔ قبضہ گروپوں کا جو تصور ہے وہ زیادہ تر کچی آبادیوں میں پایا جاتا ہے، اور کچی آبادیاں وہ ہوتی ہیں جو حکومت سندھ کی زمین ہوتی ہے، اور حکومت سندھ کی زمین پہ غریب لوگ اپنا مکان بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور صوبہ سندھ کے اندر چونکہ زیادہ تر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہتی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اصول ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، بہرحال حکومت سندھ کا ایک اصول ہمیشہ سے رہا ہے کہ حکومت سندھ جو ہے وہ غریب لوگوں کے گھروں پہ بلڈوزر نہیں چلاتی، اور ایسے گھر جہاں پہ بچے ہوں، عورتیں رہتی ہوں اور غریب لوگ رہتے ہوں، تو وہ ان گھروں کو گراتے نہیں ہیں۔ تو بعض اوقات بات میں یہی جو کچی آبادیاں ہیں یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، باقاعدہ اس میں رہائش شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ جو زمین ہوتی ہے وہ باقاعدہ الاٹ شدہ نہیں ہوتی، وہ کچی زمین ہوتی ہے، حکومت سندھ کی زمین ہوتی ہے، تو اس کا جو لوگ وہاں رہتے ہیں اس میں جو عدالتیں طے کر چکی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس قسم کی زمینوں پہ جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے وہی اس کا مالک جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، اور جو جس کے پاس قبضہ نہیں ہوتا وہ اس کا مالک تصور نہیں کیا جاتا۔ تو خدا نخواستہ جب اس طرح کی جو آبادیاں ہوتی ہیں، چونکہ پاکستان میں آبادی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور رہائشی اسکیمیں اتنی تیزی سے نہیں آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے کچی آبادیوں کا سیلاب بڑے شہروں کے ساتھ ہے، اور یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے، پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے ساتھ کچی آبادیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ تو ان کچی آبادیوں کی وجہ سے وہاں پر یہ آبادی کے مسائل جو ہیں وہاں رہتے ہیں، اور جو بے نظیر ٹاؤن ہے یہ کچی آبادی نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ الاٹ شدہ علاقہ ہے، یہاں پر قبضہ گروپ جو ہے متحرک نہیں ہو سکتے۔ اگر قبضہ گروپ آئے گا بھی صحیح تو بھائی آپ کے پاس باقاعدہ ڈاکومنٹ ہے، آپ اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ آپ اپنا جو ہے قبضہ کلیم کر سکتے ہیں، جبکہ کچی آبادی میں ایسا نہیں ہوتا، کوئی اس کی زمین۔ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ کہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے نا اس طرح کے کاغذات بھی لوگ دکھاتے ہیں، بہت سارے معاملات اس طرح دکھانے کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جعلسازی ہے، یا جعلسازی اس میں ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین ذرا بتا دیں۔ دیکھیں جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک بہت ہی مثالی جو ہے نا یہ پروجیکٹ ہے ڈاکومنٹس کے لحاظ سے، اور اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی بہت بڑی امداد جو ہے اس میں فراہم کی ہے، اور اس میں تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بائیو میٹرک کی بنیاد پر جو ہے ایشو کیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگوں کو ڈاکومنٹ ایشو کیے جاتے ہیں ان کا تمام کا جو ریکارڈ ہے وہ SMBPT میں موجود ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات ممکن ہی نہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے کچھ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ جعلسازی کی بنیاد پر جو بنائے جا سکیں، یہ ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ تمام جو ڈاکومنٹ ہیں وہ بائیو میٹرک ہیں۔ بائیو میٹرک ڈاکومنٹ آپ دوبارہ کس طرح بنے گے، یہ ممکن نہیں ہے بہرحال۔ اچھا، ایک اور زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ مطلب ہے کہ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح ابھی آبادی جو ہے نا آباد ہوئی نہیں ہے، تو ٹرانسفر کا عمل کب تک شروع ہوگا؟ کچھ اس طرح آئیڈیا ہے، کچھ بتائیں گے آپ؟ دیکھیں ٹرانسفر کا عمل پاکستان کے اندر ایک قانون ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی کا، اور ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پراپرٹی کی خرید و فروخت جو ہے وہ کرے۔ اب ظاہر ہے جب جن لوگوں کو پلاٹ الاٹ کیے جا چکے ہیں ان کے پاس یہ آئینی حق ہے کہ وہ اپنا پلاٹ سیل کریں، اور کسی بھی شہری کو یہ حق ہے کہ وہ اس پلاٹ کو پرچیز کرے اگر وہ قانونی جگہ ہے، کیونکہ SMBPT شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن ایک لیگل پراپرٹی ہے اور لیگل بنیادوں پہ لوگوں کو الاٹ کیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے پاس
یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ اپنا پلاٹ جو ان کو گورنمنٹ نے الاٹ کیا ہے وہ اس کو سیل آؤٹ کر دیں. فی الحال یہ جو پلاٹس ہیں یہ جو ہیں یہ سیل ایگریمنٹ کے اوپر جو ہیں وہ سیل کیے جا رہے ہیں. اور سیل ایگریمنٹ یہ ہے کہ ایک سیل ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں ایک خریدار اور ایک جو ہے وہ فروخت کرنے والا وہ اپنے جو ہے وہ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں اور وہ پلاٹ بیچ دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ جو الاٹی ہے وہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی دے دیتا ہے, تصاویر دے دیتا ہے اور ایک سیل ایگریمنٹ دے دیتا ہے. اور اپنا جو پوزیشن ہے جس بندے کو وہ اپنا پلاٹ بیچ رہا ہے وہ اپنا پوزیشن اس کو دے دیتا ہے اور وہ بیچ دیتا ہے. تو جب فی الحال معاملہ یہ ہے کہ تقریباً اتنی بڑی تعداد میں یہ پلاٹ ایشو کیے گئے ہیں اور جب کہ ایس ایم بی پی ٹی کا جو آفس ہے ان کی اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 1,00,000 لوگوں کو یا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو فوری طور پر جو ہیں وہ ڈاکومنٹ جاری کریں, کیونکہ ڈاکومنٹ کے لیے مجبوری یہ ہے کہ وہ جو بھی الاٹی آئے گا وہ خود پیش ہوگا, اس کا بائیو میٹرک ہوگا, بائیو میٹرک ہونے کے بعد اس کو جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ جاری ہوں گے. تو اس قانونی عمل کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے اور جیسے یہ الاٹمنٹ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو مجھے امید یہ ہے کہ ٹرانسفر کا عمل پھر شروع ہو جائے گا. اچھا, ابھی آپ نے اپنے باتوں میں جو ایک پیپر کے ذریعے کا جو ہے نا وہ بتایا کہ ایک طے معاملہ کر کے جو اس طریقے سے بیچتے ہیں, تو کیا یہ لیگل طور پر یہ صحیح ہے کیا طریقہ؟ ہاں ظاہر ہے, بالکل لیگل طور پہ ایک درست عمل ہے. اور ظاہر سیل ایگریمنٹ کے ذریعے پلاٹ جو ہے نا فروخت ہوتے ہیں. آپ بھی اپنا اگر پلاٹ فروخت کرنا چاہیں تو آپ ظاہر کسی کے ساتھ سیل ایگریمنٹ کریں گے اور وہ بیچ دیں گے. اور پھر جہاں تک ٹرانسفر کا عمل ہے, پھر جس ادارے سے آپ نے وہ جگہ لی ہوئی ہے, مثلاً کے ڈی اے کی اسکیم جگہ ہے یا کے ایم سی کی جگہ ہے, تو پھر آپ ادارے میں جائیں گے, ان کو آپ بتائیں گے کہ ہم نے اپنا پلاٹ بیچ دیا ہے, تو وہ آپ کا جو پلاٹ ہے وہ جس بندے نے خریدا ہوگا وہ اس کے نام ٹرانسفر کر دیں گے. اچھا, سیکنڈ لاسٹ سوال یہ ہے کہ لیز کا عمل یہاں پر کب تک شروع ہوگا؟ دیکھیں, لیز کے عمل میں یہ ہے کہ یہ جو ایس ایم بی پی ٹی نے ایک ایگریمنٹ ایشو کیا ہے الاٹیز کو, اس میں یہ بات مینشن کر دی گئی ہے کہ جب تک بجلی پانی گیس کی سہولیات جو ہیں وہ مکمل طور پر فراہم نہیں کی جائیں گی اس وقت تک جو ہے وہ لیز کا عمل شروع نہیں ہو سکتا. اور لیز کا عمل اسی وقت شروع ہوگا جب یہ سہولیات مہیا کر دی جائیں گی. اب معاملہ یہ ہے کہ درمیان میں 2 سال کووڈ کی وجہ سے جو ہے ترقیاتی کام یہاں متاثر ہے, اور آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے بجٹ میں بہت زیادہ کٹوتی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دوبارہ عمل ابھی ترقیاتی کام چل رہے تھے تو ابھی ظاہر ایک تباہ کن سیلاب جو ہے جس نے پورے صوبہ سندھ کو ڈبو کے رکھ دیا ہے, اور پورے صوبہ سندھ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے, روڈ تباہ و برباد ہو گیا ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ پورے پاکستان میں جب متاثر ہوں گے, پورے سندھ میں متاثر ہوں گے, تو ایس ایم بی پی ٹی میں بھی شاید تھوڑا بہت ترقیاتی کام متاثر ہو اور لیز کا عمل تھوڑا سا تاخیر کا جو ہے وہ شکار ہو جائے گا. اچھا, تو سی پیک کا ایک جو ہے نا ہم لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں, سی پیک کے حوالے سے جو ہے نا اس کی کچھ اٹیچمنٹ جو ہے نا نظر آتی ہے, تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اس کے پر؟ دیکھیں, ابھی تو مین مسئلہ یہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کا باقاعدہ کنیکشن کراچی کے ساتھ تو ہو گیا, نئے روڈ بن گئے, لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ڈائریکٹ کنیکشن ابھی تک ہب سے نہیں ہوا, ہب چوکی بائی پاس سے ابھی تک نہیں ہوا. اس کے لیے بہت جلد جو ہے جیسے یہ روڈ بنے گا تو وہ ہب چوکی اور ایس ایم بی پی ٹی کا ڈائریکٹ لنک ہو جائے گا. ابھی کچے روڈ ہیں, زیادہ اچھے بنے ہوئے نہیں ہیں, تو جیسے یہ کنیکشن ہو جائے گا تو وہاں جو ترقی کا عمل ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور جہاں تک سی پیک کی بات ہے تو ظاہر ہے سی پیک جب بن جائے گا اور سی پیک کے اوپر کا جب کام شروع ہو جائے گا, یہ سی پیک جو ہے ایس ایم بی پی ٹی کے درمیان میں سے جو ہے وہ گزر رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ٹریفک کا رواں دواں ہوگی, تو ظاہر سی بات ہے ترقی کے بے شمار راستے جو ہیں وہاں سے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور جو جتنی بھی ٹریفک ہے کراچی کی جو بندرگاہ سے نکلتی ہے, تو پھر اس کے بعد جیسے ہی یہ سی پیک مکمل ہوگا تو کراچی میں ہیوی ٹریفک پھر مکمل طور پہ جو ہے نا وہ بند کر دی جائے گی. جو بھی ٹریفک کیماڑی سے نکلے گی وہ سیدھا اس کا رخ جو ہے نا وہ اپنا ہاکس پے کی طرف موڑ دیا جائے گا, اور وہ ماڑی پور سے بھی نہیں گزرے گی, بذریعہ سمندر کے ایک راستہ یہ بنانا چاہ رہے ہیں جو یونس آباد سے گزرتا ہوا ہاکس پے جائے گا, اور ہاکس پے سے یہ اپنا
بینظیر ٹاؤن سے گزرتا ہوا اسکیم 42 اور بینظیر ٹاؤن سے گزرتا ہوا یہ راستہ سیدھا جو ہے نا آپ چوکی سے جو ہے نا سی پیچ سے مل جائے گا. تو میرے خیال سے تمام تر سوالات کے آپ لوگوں کو جواب مل گئے ہوں گے اور تمام تر تحفظات بھی آپ کے دور ہو گئے. اگر پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہو تو آپ سمجھ رہے ہوں کہ مطلب پوچھنا چاہیے تو یقیناً آپ کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا تو ہم اس پر بھی کوئی نہ کوئی پروگرام کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.